ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، رمضان المبارک کی بے حد قیمتی گھڑیاں رواں دواں ہیں، اور یہ ایسی ساعتیں ہیں اور یہ ایسی گھڑیاں ہیں جو ہماری زندگی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہونے کو تھا، لیکن غور کرنے سے 6 روزے مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہمارے لیے ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں رب ذوالجلال بندوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بندوں کے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ رمضان المبارک میں اللہ رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کر اور اپنے دل کی صفائی، اپنے دل کی گندگی کو صاف کر کر اور اپنے گناہوں کی معافی منگوا کر، اور اللہ معاف بھی کر دیں گے، اور وہ بندہ رمضان المبارک کو پانے کے بعد ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی کچھ گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر آپ اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، اور 3 سیڑھیاں ممبر کے ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ ہم پہلی مرتبہ یہ عادت دیکھ رہے ہیں، آپ کبھی ممبر کی سیڑھی پر چڑھتے وقت آمین ایک مرتبہ نہیں کہے تھے، آج فرسٹ ٹائم اور پہلی مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ ہے کہ آپ نے آمین کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی امت کو۔ جبرائیل امین نے 3 بددعائیں دی امت کو، اور میں نے 3 مرتبہ بھی آمین کہا۔ اندازہ لگائیے، جبرائیل امین کی بددعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، کتنی خطرناک بددعا ہوگی۔ کہا کہ جبرائیل امین نے پہلی مرتبہ کہا، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ کہا آمین۔ کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے بوڑھے ماں باپ ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے۔ کہا آمین۔ اور کہا اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کو رمضان المبارک مل گیا اور جس نے رمضان المبارک کو پا لیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
رمضان المبارک کو پانے کے باوجود بھی اپنی شفاعت نہیں کرا سکا۔ کہا آمین۔ سوچئے، رمضان المبارک کو پانے کے بعد بھی کیا ہم جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہے؟ کیا رمضان المبارک کو پانے کے بعد بھی کیا ہم جیسے پہلے گناہ کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں؟ تو آپ پھر اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ جبرائیل امین کی بد دعا اور نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین میں آپ شامل ہو گئے۔ اس لیے معزز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کا مہینہ ہے۔ اللہ پکار کر کہتے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ دونوں عالموں کے رب کا ذکر تو کرو، تعریف تو کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عادت ڈلواتے ہیں عبادت کرنے کی۔ اب دیکھیے، اس مہینے میں عام آدمی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس مہینے میں عام آدمی بھی گالی نہیں دیتا، اس مہینے میں عام آدمی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس مہینے میں عام آدمی بھی اگر کسی پہ ظلم کرتا تھا بقیہ مہینے میں بھی تو رک جاتا ہے، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، چلو آزادی دے دیں گے اس مہینے میں۔ اگر بیوی کو مارنے والا ہے تو رمضان المبارک میں خاموش ہو جاتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، چھوڑ دو۔ بچوں پر ظلم کرنے والا ہے، رک جاتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو اپنی زندگی میں لا کر آنے والے 11 مہینوں کی پریکٹس کرا رہے ہیں، آنے والے 11 مہینوں کا شیڈیول بنا رہے ہیں کہ تم کو زندگی میں ایسا رہنا ہے جیسے تم رمضان میں رہ رہے تھے۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بندہ کبھی گناہ کا کام سوچے بھی اگر ذہن میں آیا تو فوراً توبہ کر لیتا اور خیال آتا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں کتنی گندی سوچ رہا ہوں۔ لیکن بقیہ مہینے میں حال کیا ہے؟ سوچ نہیں بھی جاری ہوگی لیکن وہ گناہ کا کام ضرور کرے گا۔ حالانکہ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی مہینہ اللہ کا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل 12 مہینے بنائے ہیں اور وہ پورے 12 مہینے اللہ کے ہیں، کسی اور کے ہو نہیں سکتے۔ کوئی دن برا نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ برا نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ برا نہیں ہو سکتا، کوئی رات بری نہیں ہو سکتی، کوئی دن برا نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اور چاند کے نکلنے سے لے کر چاند کے ڈوبنے تک پھر سورج کے نکلنے تک سارا دن ساری رات اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کبھی اپنے غلاموں کو اپنے بندوں کو برا دن اور بری رات نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو دن ہمارے اوپر برا گزرتا ہے، جو رات ہمارے اوپر تکلیف دہ گزرتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ دنیا میں عذاب دے رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی سارے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کی تیار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور افطار سے پہلے دعا کرتا ہے، اندازہ لگائیے، افطار سے پہلے دعا کرتا ہے اور اپنی دعا میں یہ کہہ دیا کہ اللہ سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی وجہ سے 1 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے۔ اللہ اکبر، ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے اور یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف خود کی اور کہا کہ رمضان تو میرا مہینہ ہے جو میں نے بندوں کو دی، تاکہ بندے اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے۔ جیسا کھیت میں کام کرنے والا آدمی، کسان 3 مہینے 4 مہینے لگاتار محنت کرنے کے بعد 1 مہینہ اس کے فائدے کے لیے نکلتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں جتنا اپنے کھیت سے کام کیا ہوں، چاول نکالا، گیہوں نکالا، جو کچھ بھی کیا، وہ پورا میں نے بیچ کر 1 مہینہ سکون سے گھر میں بیٹھ کر کھاؤں گا، اس لیے کہ اس کی پونجی جمع ہو گئی، مال جمع ہو گیا۔ ایسے ہی یہ 12 مہینوں میں سے یہ 1 مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت میں دوگنی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، رمضان المبارک میں بھی نماز پڑھ رہے، لیکن اندازہ لگائیے نیکیوں کا، عام دنوں میں 1 رکعت فرض کی پڑھ رہے تھے،
تو 1 رکعت فرض کا ثواب مل رہا تھا، لیکن رمضان المبارک میں وہی 1 رکعت فرض کی پڑھ رہے تو 70 رکعتوں کے برابر ثواب مل رہا۔ عام دنوں میں نفل کی 1 رکعت پڑھ رہے تھے تو 1 رکعت نفل کا ثواب مل رہا تھا، لیکن رمضان المبارک میں اندازہ لگائیے 1 رکعت نفل کی نماز پڑھ رہے تھے تو 1 رکعت فرض کا ثواب مل رہا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، یہ موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا خزانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اب نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں 2 عبادتیں ان دونوں میں سے ایک عبادت فرض کر دی، ایک عبادت بندوں کی طاقت پہ چھوڑ دی۔ ایک عبادت جو فرض کی وہ روزہ ہے، جیسا عام دنوں میں نماز فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے، ویسے ہی روزہ بھی فرض ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادیں، اس میں سے روزہ بھی ایک بنیاد ہے جو فرض ہے، ستون کے مانند ہے، پلر کے مانند ہے۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا فرض تو سمجھ جائیے اس کے ستونوں میں سے ایک ستون گر گیا۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر تھی اس میں سے ایک بنیاد کو اس نے گرا دیا، ڈھا دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں 1 روزہ چھوڑتا ہے بنا کسی شرعی عذر کے، اب شرعی عذر کیا ہو سکتا؟ ایک تو یہ کہ بھئی ایسا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا کہ فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں پہلے اپنی صحت کا خیال رکھے، پھر بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ دوسرا وہ شخص جو سفر میں ہے، سفر میں تھکان ہو جائے گی، کون سے اسٹیٹ کا، کون سی ڈسٹرکٹ کا کیسا موسم ہوگا نہیں معلوم ہوتا، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ بھئی وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں پھر اس کی قضا کر لے۔ پھر عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنی عدت کی دنوں میں چھوڑ دے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ان تینوں اور اس کے علاوہ کی شرعی عذر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ بوڑھے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیے، پوچھنے پر بتاتے کہ بھئی کمر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، گھٹنوں میں چلنے میں تکلیف ہے، گردن میں درد ہے۔ اس سے روزے کا کیا مطلب؟ روزہ تو آپ کی روحانی ہے، روحانی طاقت ہے، یہ تو جسمانی آپ بتلا رہے ہیں۔ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ رکھیں گے تو وہ بیماری میں اضافہ ہو جائیں گا، اس وقت آپ روزہ چھوڑ سکتے۔ جوان بچوں سے پوچھا گیا کہ بھئی روزہ کیوں چھوڑ رہے؟ معلوم ہوتا کہ نہیں مول صاحب کام ہمارا پورا 24 گھنٹے کا ہے، 18 گھنٹوں کا ہے، 17 گھنٹوں کا ہے، 12 گھنٹوں کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزے کا مہینہ نہیں بھی ہوتا تو 2-2 3-3 دن بھوکے ہوتے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں پورا وہ غزوہ کھود رہے ہیں صحابہ، اور پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت درج کی اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا، دیکھیے ہمارے پیٹ کا حال۔ اپنے کپڑوں کو اٹھا کر بتایا تو 2-2 پتھر باندھے ہوئے پیٹ پہ کہ وہ پیٹ پہ جو غذا ہونے کی وجہ سے پیٹ بھاری ہوتا ہے وہی پتھر کے باندھنے کی وجہ سے پیٹ بھاری ہو جائے تو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صحابہ نے جب دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن جب اٹھا کر دکھایا تو اس پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اندازہ لگائیے، ہمارے پاس غذائیں سب کچھ ہے، ہمارے پاس مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوان طبقہ، جوانی کے لمحات میں بھرپور طاقت والا طبقہ بھی روزے چھوڑتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ان میں تقریباً عورتیں اور بچیاں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف شاپنگ کے نام پر روزہ چھوڑ دیتی۔ ترمذی شریف کی حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، ایک بھی، اگر وہ اپنی پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو بھی اس کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پائے گا۔ رمضان المبارک میں ایک روزے کا جو ثواب مل رہا تھا، پوری زندگی پورا سال بھی روزہ رکھ لیے تو بھی رمضان المبارک میں جو ایک روزے کا ثواب مل رہا تھا اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اتنا بڑا ثواب، اور اس کا ثواب کیا ہے؟
اللہ نے خود فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ اور نہیں۔ جیسا آپ نماز پڑھے، حج کیے، عمرہ کیے، اس کے ثواب کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں جگہ ملے گی، محل تیار کر کے دیا جائے گا، قبر میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ جو شخص روزے دار ہوگا اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تمہارے روزے کا بدلہ کچھ اور نہیں، تمہارے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور جب اللہ خود ہے روزے کا بدلہ تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کیا؟ جب شہنشاہوں کے شہنشاہی ہمارے ہو گئے، جب مالک الملک ذوالجلال والاکرام خود ہمارے ہو گئے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت، کسی اور چیز کی ٹینشن کچھ نہیں۔ اور کہا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشی جب وہ افطار کے وقت اپنے منہ میں اور اپنے حلق میں پانی کو اتارتا ہے اور جب اس کی ٹھنڈک اور سکونیت اس کو معلوم ہوتی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے کہ اللہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ رگے تر ہو گئی، جتنی تکلیف تھی سب ختم ہو گئی، ثواب اب آپ کے پاس باقی ہے، انشاءاللہ اس کو لے لوں۔ جب حلق سے پانی اترتا ہے تو جو سکون ذہن میں دوڑتا ہے وہ روزے دار کو ہی معلوم ہے۔ اور کہا دوسری خوشی اس کو کیا ملے گی؟ کہا میں خود ملوں گا۔ اللہ اکبر، میدان محشر میں خود اس کو ملوں گا۔ اور کہا روزے دار کے لیے جنت میں ایک الگ پرسنل دروازہ بنا دیا گیا جس کا نام باب الریان رکھ دیا گیا، اور کہا گیا کہ روزے دار صرف اسی سے داخل ہوں گے۔ اور کہا جائے گا جب روزے دار داخل ہو جائیں اس دروازے کو بند کر دو، کسی اور کو علاوہ انٹری نہیں ہے، اب ان کو بلانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے داخل کرانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف روزے داروں کے لیے دروازہ بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک میں دو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر، اس میں سے ایک عبادت فرض کی جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اور دوسری عبادت جو ہماری جسم کی طاقت پر چھوڑ دی وہ قرآن مجید کا پڑھنا اور رات میں تراویح میں کھڑے رہنا ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، ضروری سنت ہے۔ ہاں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھئی وہ کھڑے ہو سکے 20 رکعت، یا کرسی کا استعمال بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ بھئی چھوڑ دے تراویح، لیکن جہاں تک ہو سکے تھوڑی رکعتیں تو بھی پڑھ کر قرآن مجید کو سن کر جائیں۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو، اگر طاقت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور پوری 20 رکعت تراویح باضابطہ طور پر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ تراویح کا سلسلہ جو شروع کیا گیا اس کی سب سے بڑی اہم وجہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہمارا لگاؤ ہو جانا، اس قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا۔ آپ 11 مہینے قرآن مجید کو نہیں سنتے کبھی، لیکن رمضان المبارک میں باضابطہ طور پر کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ بندوں سے اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کو جو سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت ملی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی۔ توریت رمضان میں نازل ہوئی، زبور قرآن مجید خود اور زبور انجیل ساری کتابیں رمضان میں نازل ہوئی۔ انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ 6 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی، رمضان ساری کتابیں رمضان میں نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید کو تو ایسی رات میں نازل کیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑی رات ہے۔ اس لیے کہا گیا رمضان کو عظمت اور فضیلت والا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں میں نے میری کتاب کو نازل کیا، میرے کلام کو نازل کیا، اور وہی قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ قرآن تابدانوں میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ قرآن سجوں پر جمانے کے لیے نہیں، یہ قرآن تپائی پر بینچوں پر رکھ کر چھوڑنے کے لیے نہیں، یہ قرآن مسجد کے محراب اور منبر پر رکھنے کے لیے نہیں، یہ قرآن تو سینوں میں جمانے کے لیے لایا گیا۔
یہ قرآن تو سینوں میں چسپاں کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اس قرآن کو تو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، اس قرآن کو تو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا بنایا گیا، اور یہی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا، تو پھر ہماری آپ بربادی کا عالم دیکھ لیجئے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی ہم سے بات کرنے اور کاروبار اور تجارت کرنے کو تیار نہیں۔ بڑا ریزن یہی ہے کہ بھائی مسلمان ہے دھوکہ دے دے گا، بھائی مسلمان ہے ڈرامے بازی کرے گا بیچ میں، بھائی مسلمان ہے تجارت کرتے کرتے بیچ میں لوٹ لے گا، بھائی مسلمان ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کے اوپر تو غیروں کو بھی بھروسہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کفار کی امانتیں رکھائی جاتی تھی، آپ کو کفار صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، اور ان کے امتی کا عالم کیا ہے؟ ان کے امتی کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیا اور گہرائی کے گڑھے میں جا کے گر گیا، اور بدقسمتی سے بدمذمتی سے ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ ہمارے بازو اور اطراف میں رہنے والے عوام اور اکثر وہ لوگ جو دین اور اسلام کو نہیں جانتے وہ بھی پریشان ہیں کہ بھائی ان کے پیچھے نہیں رہنا، ان سے لگاؤ نہیں لگانا، یہ بہت خطرناک اور ڈینجر لوگ ہوتے ہیں، کبھی بھی دھوکہ دے دیں گے، کبھی بھی مار پیٹی میں آ جائیں گے، کبھی بھی لڑائی جھگڑے میں آ جائیں گے، کبھی بھی فساد مچا دیں گے۔ لوگوں کی ذہنیت کیوں بن گئی بھائی؟ کیا وہ ہماری ہسٹری سے واقف نہیں؟ کیا انہوں نے خالد بن ولید کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے ارطغرل غازی کو نہیں سنا؟ کیا انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے شاہ زیب کو نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے شاہ دکن کو نہیں پڑھا؟ سارے مسلمان حکمرانوں کی ہسٹری ان کے پاس ہے، لیکن آج عالم یہ ہو گیا کہ کالجز یونیورسٹی سے ان سبجیکٹ اور ان سلیبس کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں دلوں اور دماغوں میں بات نہیں بیٹھے کہ وہ کس قوم اور کس کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے بڑوں نے کیا کیا کردار ادا کیا اس مٹی اور اس وطن کے لیے۔ وہ ساری چیزوں کو چھپانے اور چھڑانے کے لیے اسکول اور کالجز سے سلیبس کو بھی ختم کیا گیا، اور ہمارے مسلمان ابھی بھی ناواقف ہے، ابھی بھی نہیں معلوم قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا، ابھی بھی نہیں معلوم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کیا ہے، اور غیر اس کو پڑھ کر ہمارے اوپر سوال اور اعتراض کر کے انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کبھی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی 4 بیویوں کا مسئلہ اٹھ جاتا ہے، کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسئلہ اٹھتا ہے نعوذ باللہ، اور ہمارا مسلمان چند منٹ 5 منٹ 10 منٹ پکارے گا، اسٹیٹس پہ رکھے گا، ویڈیو کو شیئر کرے گا، پھر گھر میں سکون سے بیٹھ جائے گا کھاتے پیتے۔ نہیں میرے بھائیوں، اصل میں دعوت کا کام، اصل میں دین اور اسلام کا کام یہی ہے کہ قرآن کو اپنا معمول بنا لے، اس قرآن کو پڑھنے والے بنے، روزانہ کیوں نہ ہو 1 پارہ تو ضرور پڑھے۔ اگر عام دنوں میں 1 پارہ پڑھتے تھے، رمضان میں 2 پارے ترتیب شروع کر دیں، عام دنوں میں 2 پڑھتے تھے، 4 کی ترتیب بنائیں، 5 کی ترتیب بنائیں، اپنی طرف سے کوشش کرے۔ کس کے لیے قرآن نازل کیا گیا؟ ہمارے لیے، تو پھر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن کا کیا مطلب؟ یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قرآن کی بے حرمتی یہ نہیں، یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیر کیا جائے، اس کو غلطی سے گرا دیا جائے، یہ بھی بے حرمتی ہے، لیکن سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ قرآن کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی اس کو نہ پڑھے، یہ سب سے بڑی بے حرمتی۔ اور ہمارے بزرگان دین کا معمول کیا ہوتا تھا؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں ہر روز، اندازہ لگائیے، رمضان المبارک میں ہر روز مغرب اور عشاء کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ایک قرآن مجید کو مکمل کر کے اٹھتے تھے۔ جن نہیں ہو، فرشتے نہیں ہیں کہ بھائی پڑھ لی اور ہو گیا، عام انسان اور آدمی ہے۔ اور میں یہ کسی صحابی کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک تابعی کا واقعہ سنا رہا ہوں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ تو آپ سوچئے ان کا ایمان کیسا ہوگا، قرآن کا پڑھنے کا معمول کیسا ہوگا کہ مغرب میں بیٹھتے تھے، عشاء ہونے سے پہلے تک قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی مغرب سے عشاء 1 گھنٹے کا فرق ہے، عشاء تو آپ کو ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے، تو آخری درجے میں اس کو عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اس سے پہلے پورے قرآن مجید کو مکمل کر لیتے۔ اور ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کا معمول کیا ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے محدث ہے، کئی احادیث ان سے روایت بھی ہے۔
اور ان کا ایک بہت بہترین حافظہ ہوا کرتا تھا، بہت بہترین حافظ تھے۔ عام دنوں کا معمول میں بتا رہا ہوں آپ کو، رمضان کا نہیں، رمضان کا تو آپ سنیں گے تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ عام دنوں کا معمول تھا حضرت کا کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن کو مکمل کرتے تھے، ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید مکمل۔ اور رمضان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ 3 دن میں قرآن مکمل۔ اور آخر عشرے کا کیا معمول ہوتا تھا؟ 1 دن میں قرآن مکمل۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے ہمارے اکابر، یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہے ہمارے اسلاف، جنہوں نے ہم کو اس بات کی نصیحت کر کے زندگی کو چھوڑ دیا اور دنیا سے چلے گئے، اور بتایا پریکٹیکلی کر کے کہ دیکھو عمل کرنا ہے، قرآن سے دل لگانا ہے تو ایسے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا؟ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے، 60، 1-2 نہیں، 60 قرآن مجید۔ اور یہی امام شافعی کا معمول، کیونکہ امام شافعی کے استاد ہے امام ابو حنیفہ، کہ میں نے استاد کو دیکھا تھا، شاگرد بھی ویسا ہی عمل کر کے بتایا۔ آج بتائیے کتنے ایسے بچے اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے استاد کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھے اور خود عمل کرنا شروع کر دیے۔ استاد اگر نماز کو جا رہے تو بھی شاگرد دوسری گلی سے رواں دواں، ارے مول صاحب دیکھ لیں گے تو پریشانی کھینچ کے لے کے چل جاتے، خود دل میں نہیں آ رہا یہ کہ مول صاحب عمل کر رہے ہم بھی کر لیں گے، چلو مول صاحب نہیں بھی کر رہے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا تو حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے، پھر بھی دل میں خیال نہیں۔ اور یہاں پہ استاد کو دیکھ لیے 60 قرآن مجید مکمل کرتے ہوئے، شاگرد امام شافعی کا معمول یہ ہو گیا کہ خود بھی قرآن مجید کو مکمل کر رہے 60۔ ہم بھی کوشش کر سکتے، ہم سے بھی ہو سکتا، جب وہ کر سکتے 60 تو ہم 10 تو ختم کر سکتے، ہم 5 تو پڑھ سکتے، ہم 3 تو پڑھ سکتے، ہم 2 تو پڑھ سکتے، ہم 1 تو پڑھ سکتے۔ ایک بھی نہیں پڑھیں گے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اس مہینے کو جو عظمت اور فضیلت والا مہینہ قرار دیا گیا جس وجہ سے اسی کا ثواب نہیں مل رہا آپ کو۔ اب دیکھیے رمضان المبارک میں ہر عمل کا ڈبل اور ٹرپل ثواب کر کے دیا جاتا، اور جب قرآن مجید کی اب آیت پڑھیں گے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم پڑھ لیے، الف کے 10، لام کے 10، میم کے 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ہو گئے۔ رمضان المبارک میں پڑھنے کے بعد 300 نیکیاں بن جائیں گی، اور میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا آدمی، ماں کے پاس بھاگے گا، بیٹے کے پاس بھاگے گا، باپ کے پاس بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کبھی اپنے دوست کے پاس بھی بھاگے گا، کبھی اپنی بیٹی کے پاس بھی بھاگے گا، کبھی خود باپ اپنی ماں کے پاس بھاگے گا، کہے گا کہ 2-3 نیکیوں کی ضرورت تھی، اگر مل جاتے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ کہا جائے گا کہ دیکھو ہمیں بھی ٹینشن ہے، ہمارے پاس بھی نیکیوں کی کمی ہے، ہم تم کو کہاں سے دے سکتے؟ اس جگہ کا عالم تو یہ ہے۔ اور یہاں پر نیکیوں کا بہار اور موسم آ چکا، لوٹنے کا موسم آ چکا، رمضان مبارک جیسی گھڑیاں ساعتیں آ چکی، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارے سے بڑا بھی بدقسمت دنیا میں کوئی اور نہیں۔ دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کے 5-6 دن گزر گئے، لیکن ابھی بھی زندگی میں کچھ چینجز نہیں آئے، زندگی میں ابھی بھی کچھ بدلاؤ نہیں آیا، زندگی میں ابھی بھی کچھ نیکی کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، زندگی میں ابھی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تو یاد رکھیے معزز دوستو، رمضان المبارک پانے کے باوجود بھی آپ محروم ہیں۔ جبرائیل امین کی وہ بددعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آمین کہنا، ہم اور آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ حارث بن اسد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کتابوں میں ملتا ہے کہ پوری رات بیٹھ کر اپنے 2 شاگردوں کو بٹھاتے تھے سامنے، خود استاد تھے، 2 شاگرد بیٹھ کر پورا رمضان ہر رات میں ایک قرآن مجید کو سنتے تھے۔ استاد سنا رہے، 2 شاگرد بیٹھ کے پورے قرآن مجید کو سن رہے استاد پوری رات، اور 30 راتوں میں 30 قرآن مجید مکمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا، رمضان المبارک میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے اور دور کرتے تھے نبی خود رمضان میں،
اللہ اکبر، کیا عالم تھا ہوگا، آپ امیجن کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن مجید سنا رہے رمضان مبارک میں، اور جبرائیل امین علیہ السلام قرآن مجید کو سن رہے. کبھی جبرائیل امین سنا رہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سن رہے. دونوں ایک دوسرے پہ دور کر رہے کہ کبھی آپ سنائیے کبھی میں سناؤں گا. پورا رمضان مبارک کا مہینہ یہ شیڈول اور یہ کام چل رہا ہے. کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کیا قرآن مجید کا تعلق ہمارے دلوں میں پیدا ہوا؟ کیا قرآن مجید سے ربط ہمارے دلوں میں بنا؟ کیا قرآن مجید کے دامن کو ہم نے تھاما؟ کیا قرآن مجید سے وابستگی پیدا ہوئی؟ کیا قرآن مجید سے وارفتگی پیدا ہوئی؟ کیا قرآن مجید سے نسبت پیدا بنی؟ کیا قرآن مجید سے تعلق ایسا بنا کہ اللہ کے سامنے اگر کھڑے ہو جائے تو قرآن خود ہماری سفارش کرے؟ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں قیامت کے دن بندوں کے حق میں سفارش کریں گے، ایک روزہ ہوگا، ایک قرآن ہوگا. روزہ کہے گا اے اللہ یہ تیرا غلام، یہ تیرا بندہ پورا دن مجھے رکھا، میں روزہ ہوں، مجھے رکھا. رکھنے کے بعد جتنی چیزیں تو نے حلال کی تھی وہ ساری چھوڑ دی. اس کے گھر میں چاول ہے، راشن ہے، کھانے کو الگ سے ایک آئٹم بنا ہوا ہے، ڈشز بنے ہوئے ہیں، فریج میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، پانی ہے ٹھنڈا. حلق سوکھ گیا، حلق میں ایک ایسا کھارا پن پیدا ہو گیا کہ حلق میں ایک قطرہ اگر نہیں جائے گا پانی کا تو مرنے کے قریب ہو گیا. لیکن اللہ یہ تیرا غلام پورا دن دھوپ کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے مجھے رکھا، میں سفارش کرتا ہوں اللہ قبول کر لے اس کی نیکی. جیسے ہی روزہ یہ کہے گا اللہ کہیں گے کہ ہم نے قبول کر لی. اور قرآن اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ اللہ میں بھی ہوں، پوری رات کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، اس کے باوجود بھی میرے دامن کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود بھی مجھ کو پڑھتا تھا، سنتا تھا پوری تراویح میں قرآن مجید ٹھہر کر، پوری رات اکثر رات کا حصہ 1-2 گھنٹے کو چھوڑ کر سویا کرتا تھا، اس کے علاوہ پوری رات بیٹھ کر مجھے پڑھتا تھا. اے اللہ سفارش قبول فرمائیے. اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میرا کلام ہے، میری زبان ہے، میرا قرآن ہے، اس نے یہ عمل کر کے بتایا، ٹھیک ہے میں سفارش قبول کرتا ہوں. ان دونوں کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہو جائے. ایسا قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ایسا کلام قرآن ہمارے پاس ہے. یاد رکھیے معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. ہر امت کو ایک کتاب دی گئی. موسیٰ کی امت کو تورات، عیسیٰ کی امت کو انجیل، داؤد کی امت کو زبور، اور دوسرے امتوں کو صحیفے نازل کیے گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کو صحیفے دیے گئے، حضرت زکریا کو صحیفے دیے گئے، حضرت آدم کو خود صحیفے دیے گئے. ہر ایک کو صحیفے، ہر ایک کو کتابیں دی گئی. لیکن ان کی کتابیں آج موجود نہیں ہیں. ان کی کتابوں میں زبر زیر پیش کی اغلاط موجود ہے. ان کی کتابوں میں افراد تفریط ہو گئی، کسی میں کمی ہو گئی، کسی میں زیادتی ہو گئی، اپنی طرف سے لوگوں نے کتابوں کو لکھ لیا. آج بھی آپ جائیے تورات زبور انجیل آپ کو جوں کا تو نہیں ملے گی. کچھ نہ کچھ ان کے عالم اور مفتیوں نے بدلاؤ کر دیا. لیکن قرآن مجید جیسا 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا حضور کے قلب مبارک پر، آج بھی حافظ قرآن کو اٹھا کر پوچھئے اس کے قلب مبارک سے جوں کا تو قرآن مجید ملے گا. ایک غلطی نہیں، ایک حرف کا بدلاؤ نہیں. اگر تراویح میں مصحف ٹھہرے ایک زبر کی غلطی بھی کر دی، پیچھے حافظ قرآن ہے تو فوراً ڈانٹے گا اور کہے گا نہیں آپ نے زبر کی جگہ زیر پڑھا، زبر پڑھی ہے. یہ ہے اس کی حفاظت. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے قرآن کو اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. یہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا معمول بنانے کی ضرورت ہے. ایک شیڈول بنا کر قرآن مجید کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے شاعر نے کہا تھا الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. جب تک قرآن کی الفت اور محبت دل میں پیدا ہوگی، جب تک وہ ایمان والا رہے گا. جب ختم ہو جائے گی قرآن مجید کی محبت اور الفت، اس کا ایمان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد